السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ دعا کیا ہے؟ کیا دعا کرنے سے اللہ بات سن لیتا اور وہ کام ہو جاتا ہے؟ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب اگر اس تمام بات کو لیا جائے تو سینکڑوں آیتیں ہیں اور ایک ہی نشست میں تمام باتوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چند آیتوں میں، یعنی ایک دو چار ہی آیتوں میں بات اتنی واضح ہو جائے کہ سمجھ میں آ جائے، باقی آیتوں کو پھر اسی تناظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو حسب روایت میں زیادہ جگہ جانے کے بجائے صرف 3 جگہ سے آیتیں لوں گا تاکہ بات واضح بھی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ حامیم السجدہ، بعض لوگ اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 49، 50، 51، 3 آیتوں کو لے لیں، یعنی 41 کی 49، 50 اور 51۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی لگ جائے تو وہ نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، اور البتہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے، اور میں خیال نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے البتہ بھلائی ہے۔ ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک عذاب سخت۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے ذرا برائی لگے تو لمبی چوڑی دعاؤں والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے مروجہ ترجمہ، یا آج کل کے مسلمانوں میں قابل قبول ترجمہ۔ اس ترجمے کی روح سے بھی یہاں بات یہی ہو رہی کہ انسان بھلائی مانگنے سے تو تھکتا نہیں ہے، لیکن جب برائی مل جائے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اپنے پاس سے کوئی رحمت دیتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ہے، اور یہ گمان بھی نہیں رکھتا ہے کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی، اور جب رب کے پاس لوٹایا جائے گا کہہ رہا مجھے اس سے اچھا ملے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، تو ضروری نہیں جو لوگ محسوس کر رہے ہیں اچھائی کہ ہمیں اچھا ملے گا، کیا پتہ ان کے عمل کفر والے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور انہیں سخت سزا چکھائیں گے۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب برائی لگے تو لمبی چوڑی دعاؤں والا بن جاتا ہے، جہاں برائی آتی تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب تک برائی نہیں آتی ہے تو وہ اس سے اراضی کر رہا ہوتا ہے اور پہلو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس ترجمے سے بھی بات سمجھنے میں ایسی کوئی خاص دشواری نہیں ہے۔ پھر بھی آئیے بجائے اس پر مزید تنقیدی نگاہ ڈال کر اس پر بحث کریں، صحیح فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا ہے انسان، الانسان یعنی ہر انسان، من دعاء الخیر، الخیر کی دعا سے، خاص بھلائی کی پکار سے۔ تو الف لام جہاں بھی رکھتا ہے وہ خاص کے لیے ہوتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے، یا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے لا یسأم الانسان تو ہر انسان نہیں تھکتا ہے، اور ہر ایک بھلائی کی پکار سے، ہر ایک بھلائی کے دعا سے۔ دعا کا بنیادی مطلب ہی پکار ہے، اور یہ عملی پکار ہے، صرف زبانی پکار نہیں ہے۔ اس کے بعد وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنا، اور اگر وہ داخل ہو کر حاصل کرے الشر یعنی خاص برائی، فَيَئُوسٌ، بس وہ مایوس ہوتا ہے، قنوطٌ، قنوطیت والا ہو جاتا ہے۔ قنوط کہا جاتا ہے جس کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، جس کے اندر غم سے چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو فَيَئُوسٌ، قنوط جو ہے مرکب توصیفی ہے اور دونوں ہی صفت ہے، تو یہ قنوطیت سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی چڑچڑپن کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں، رحمتًا منا، رحمت اپنے پاس سے، من بعد، اس کے بعد سے، ذرا، جو ضرر، جو تکلیف ہے، مست ہو، جو اس نے داخل ہو کر حاصل کیا ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، ضرور وہ یہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ،
اور نہیں خوب گمان رکھتا ہے الساعۃ قائمہ، خاص لمحہ قائم ہوگا، وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر وہ رجوع کرے یا اگر مجھے لوٹایا گیا، الی ربی، میرے رب کی طرف، میرے بتدریج پروان چڑھانے والے کی طرف، ان لی، بے شک میرے لیے، عندہ، اس کے پاس، للحسنہ، ضرور اچھائی ہے، ضرور حسن کارانہ کام ہے یا خوب توازن ہے، فَلَنُنَبِّئَنَّ، بس ضرور ہم خبر دیں گے، الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں کو، بما عملوا، اس کا جو انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت سزا سے یا پختہ سزا سے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسان، کسی انسان پر یا ہر ایک انسان پر، عارضہ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور ہم سے پہلو بدلتا ہے، ہم سے ایک جانب ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے داخل ہو کر شرر حاصل ہوتا ہے، شرارت حاصل ہوتی ہے، برائی حاصل ہوتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ، بس پکار کے قوت والا ہوتا ہے، عریض، لمبی چوڑی۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ ہر انسان بھلائی، خاص بھلائی کی پکار میں تھکتا نہیں، اور اگر اسے داخل ہو کر شر حاصل ہو، بس وہ قنوطیت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر اسے داخل ہو کر نقصان حاصل کرنے کے بعد سے ہم سے رحمت کا مزہ چکھایا جائے، ضرور وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور میں خاص لمحہ قائم ہونے کا گمان نہیں کرتا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس اچھائی ہے، بس ہم ضرور انکار کرنے والے لوگوں کو اس کا جو انہوں نے عمل کیا خبر دیں گے، اور ہم ضرور انہیں پختہ سزا چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، وہ اعراض کرتا ہے اور اس سے پہلو بدلتا ہے، اور جب اسے داخل ہو کر شر حاصل ہو، بس وہ دعا پیش کرنے کی قوت والا ہوتا ہے، بلکہ عریض کے ساتھ میں لمبی چوڑی دعا پیش کرنے کی قوت والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں ہدایت کا کیا پہلو یہ سمجھا جائے کہ سب سے پہلے انسان کی یہ کیفیت اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ بھلائی کی دعا میں کبھی نہیں تھکتا، خیر، بھلائی، اچھائی، تو اچھائی کے پکار میں، اچھائی کے کام میں اور اچھائی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انسان نہیں تھکتا اس پکار سے، چاہے وہ عملی طور پر ہو یا صرف زبانی بھی ہو، تو اس سے انسان کبھی نہیں رکتا ہے، بھلائی سب چاہتا ہے اور اس سے وہ تھکتا بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی اسے نقصان حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ بھلا سمجھ کے کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ عمل کیا اس کا برا نتیجہ آ گیا، اس میں اسے نقصان پہنچ گیا، تو وہ غم سے نڈھال ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، یعنی قنوطیت سے چڑچڑا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، ایک کہ میں نے اتنا کام کیا اور پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملا بلکہ الٹا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس قنوطیت اسی کو کہتے ہیں جس میں ایک بڑبڑاہٹ کی کیفیت ہو جائے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، پنک جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک مایوسی کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان داخل ہو کر کوئی نقصان حاصل کرتا ہے تو وہ اسی طرح چڑچڑے پن سے مایوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ اگر جو اس نے داخل ہو کر نقصان حاصل کیا ہے اس کے بعد سے ہمارے پاس سے کوئی رحمت مل جاتی، ہم اپنی کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، اس نے کام تو اچھا نہیں کیا تھا، غلط کام ہی کیا تھا، غلط نتیجہ اسے حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت کی وجہ سے اسے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے، کوئی اچھا ذائقہ چکھ لیتا ہے غلط عمل کے باوجود، تو پھر وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، مجھے تو ایسے ہی مل جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا مل جاتا ہے، بس میں تو یوں کرتا ہوں اور مجھے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ،
اور وہ یہ گمان بھی نہیں رکھتا ہے کبھی خاص لمحہ قائم ہوگا. یعنی خاص لمحہ جو اللہ الساعہ کہا ہے، یہ الساعہ کہیں قیامت کو بھی کہا گیا یوم القیامہ کو، اور کہیں اس ساعت کو، اس لمحے کو بھی کہا گیا ہے جو یعنی کسی عمل کے بعد نتیجہ آتا ہے، نتیجے کا لمحہ جو وہ بھی الساعہ ہے. تو بہرحال کوئی ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا گمان کرتا ہے کہ خاص لمحہ قائم نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر وہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے رب کی طرف لوٹنا بھی پڑا تو میرے رب کے پاس میرے لیے تو ضرور اچھا ہی ہے، کیونکہ میں نے تو اللہ کو مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا، اس لیے اب جہنم میں تو جانا نہیں. چاہے چوری کرو، ڈکیتی کرو، جھوٹ بولو، لوگوں کا مال کھاؤ، باطل کا ساتھ دو. تو یہ ساری باتیں آج کے مسلمانوں میں ہیں، جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت تو ان کے نام رجسٹر ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب ان کے کردار کو کوئی نہیں دیکھے گا کہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ عملی طور پر کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کے ذہنی پیداوار ہے، ان کی ذہنی پیداوار. اللہ ایسا نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوٹایا جائے گا رب کی طرف، تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو ضرور اچھا ہی ہے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس ہم تو انکار کرنے والے لوگوں کو اس کا جو انہوں نے عمل کیا ضرور خبر دیں گے. تم اپنے گمان میں تو سمجھ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس جنت ہمارے لیے ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے تم تو انکار کرنے والے ہو، کیونکہ تم نے جو عمل کیا ہے اب ہم تمہیں اس کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ عمل تو انکار کرنے والوں کا ہے، یہ ماننے والوں کو تو ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں ضرور سخت سزا چکھائیں گے، انہیں سخت سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے غلط عمل کیا. پھر اس کے بعد اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی انسان پر ہم کوئی انعام کر دیتے ہیں، کسی بھی کام کی وجہ سے کچھ زیادہ مل جاتا ہے، اس نے کام تو اتنا اچھا نہیں کیا تھا محنت طلب، لیکن تھوڑا بہت اچھا کام کیا اور اللہ کی رحمت سے اس پر انعامات آ گئے، اسے زیادہ مل گیا. انعام کا مطلب یہ کہ زیادہ مل گیا. تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا رہا ہوتا ہے ادھر سے، بس کچھ نہیں، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے، مل گیا کوئی بات نہیں. اپنے لیے مخصوص کر لینا چاہتا ہے، ہر طرف سے پہلو بچاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، راز کر لیتا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا، بس مجھے مل چکا اتنا کافی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ جب وہ کوئی نقصان حاصل کرتا ہے کسی کا عمل میں داخل ہو کر، تو پھر وہ لمبی چوڑی دعا کی پکار والا بن جاتا ہے. اب وہ چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر آج کے مسلمانوں کی طرف سے دعائیں مانگے یا عملی طور پر اس دعا کے لیے کوئی کام کرے، تو اس وقت لمبی چوڑی دعا سے بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کی قوت رکھتا ہے کہ اب یہ دعا کرنی ہے، یعنی یہ اب ہمیں حاصل کرنا ہے. تو وہ اس کے لیے عمل بھی کرتا ہے. اور جب بے عمل لوگ ہیں وہ بس مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعائی کرتے رہتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. آج کے مسلمانوں کی طرح ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ طریقے نہیں بتایا. تو یہاں ساری بات جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کی کیفیت کی بتا دی کہ انسان کبھی بھی بھلائی سے نہیں تھکتا ہے، لیکن جہاں وہ کوئی نقصان حاصل کرتا ہے تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ اس کے غلط نتائج کے عملی نتائج کو چھوڑ کر اپنی رحمت سے کچھ دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہے ہی میرے لیے، اس لیے کیونکہ میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا. اسے یہ بھی گمان نہیں ہوتا کہ ایک خاص لمحہ قائم کیا جائے گا جہاں حساب کتاب بھی دینا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا، رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، تو مجھے تو ضرور اچھا ہی ملے گی، اس لیے کہ میں نے رب کو مانا ہوا ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو اللہ کے رسول کی گواہی دے دی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو انکار کرنے والوں کا عمل ہے، تو اللہ انہیں بتائے گا اور انہیں ضرور سخت سزا دے گا. پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی نعمت آ جاتی ہے، کوئی انعام آ جاتا ہے، بغیر کام کے بھی، چھوٹے موٹے کام کے بھی اچھے نتائج دے دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے زیادہ دے دیتا ہے، تو اس وقت وہ اعراض بھی کرتا ہے اور اپنا پہلو بھی بچا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کسی نقصان میں جاتا ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں پیش کرنے والا بن جاتا ہے، لمبی چوڑی دعا مانگنے والا ہو جاتا ہے، عملی طور پر بھی اور بے عملی طور پر بھی. ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر بھی، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو عملی طور پر پکار کرتے ہیں تو ان کو نتیجہ مل جاتا ہے، لیکن جو صرف آج کے مسلمانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر مسلح بچھا کر دعا مانگنے بیٹھ گئے، انہیں کچھ نہیں ملتا جب تک وہ اس کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے. تو یہ تو تھی پہلی جگہ. اب آئیے
دوسری جگہ، اور یہ ہے سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر 80-81، 27 کی 80 اور 81۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں، تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، بس وہ فرما بردار ہیں۔ اور بالکل یہی بات سورہ روم یعنی سورہ نمبر 30 میں بھی یہی کچھ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 52-53، 52 اور 53 30 کی، بالکل سیم یہی دونوں آیتیں وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ انکا بے شک تم، لا تسمع الموتى تم نہیں سنا سکتے خاص مردوں کو، ولا تسمع اور تم نہیں سنا سکتے الصم الدعاء خاص بہرے کی خاص پکار کو، اذا ولوا جب وہ پلٹ جائے مدبرین پیٹ پھیر کر، وما انتا اور تم نہیں ہو بہاد العمی خاص اندھوں کو ہدایت دینے کو، ہم ضلالتہم ان کی گمراہی کے بارے میں، ان تسمعوا اگر تم سناتے ہو، الا صرف من یؤمنو جو یہ مانتا ہے بیایاتنا ہماری آیتوں کو، فہم مسلمون بس وہی سلامتی دینے والے ہیں۔ تو یہاں بھی جو بات ہے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ خاص مردوں کو کوئی نہیں سنا سکتا ہے، اور یہ خاص مردے کون لوگ ہیں؟ جیسے آج کے زندہ انسان لیکن اللہ کی بات کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں کھولتے، یہ لوگ خاص مردہ ہیں۔ تو تم خاص مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، اور نہ تم ایسی اس خاص پکار کو جو اللہ کی کتاب کی پکار ہے بہروں کو سنا سکتے ہو، جبکہ وہ اس سے پیٹھ پھیر کر پلٹ چکے ہیں، وہ قرآن کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، کہتے نہیں جی قرآن کے ساتھ غیر اللہ کی فلاں کتاب کو کھولو پھر ہم مانیں گے، چاہے اپنے اماموں کی، چاہے وہ حدیث کے نام پر غیر اللہ کی کتاب ہو، کچھ بھی اس طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ایسے خاص اندھوں کو ان کی گمراہی کے بارے میں ہدایت نہیں دے سکتے ہو، جو ان کی گمراہی ہے تم آیتیں کھول کر دکھانا چاہتے ہو، لیکن وہ تو خاص اندھے ہیں، اللہ کی آیتوں سے اندھے ہیں، لہٰذا وہ ہدایت کو حاصل ہی نہیں کرتے۔ ہاں اگر تم کسی کو سنا سکتے ہو تو صرف اسی کو سنا سکتے ہو جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے، جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے، اور وہ سلامتی دینے والا ہوتا ہے، اس کے اندر شر اور وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ بات کیا کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں سنا سکتے ہیں تو ہرگز یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کی بات کو اگر سنانا ہے تو آپ اسے ہی سنا سکتے ہیں جو اللہ کی بات کو سننا چاہے، جو قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتا، جو اس کی بات کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا ہے، آپ ایسے مردوں کو سنا بھی نہیں سکتے ہیں اور ایسے کو آپ بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ جو اللہ کی بات کو سنتا ہے اسی کو سنائیں، جو نہیں سنتا ہے اس سے آپ کو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سلامتی دینے والا نہیں ہے، اور جب وہ سلامتی دینے والا نہیں ہو تو آپ اس اللہ کی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتے، پہنچا بھی نہیں سکتے۔ تو ان آیتوں میں خاص طور پر اللہ نے بتا دیا، یعنی یہ دو جگہ دونوں جیسی ایک ہی بات ہے کہ تم خاص مردے کو سنا نہیں سکتے ہو، اور نہ ان بہروں کو تم اللہ کی پکار کو سنا سکتے ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پیٹھ پھیرا ہوا ہے، اور تم ایسے اندھوں کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے ان کی گمراہی کے بارے میں، تم صرف اسی کو سنا سکتے ہو جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے اور وہ سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ اب آئیے آخری اور تیسری جگہ سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 63، 24 کی 63۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، تم نہ بنا لو اپنے درمیان رسول کو بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تحقیق اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، جو لوگ اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اب اس مروجہ ترجمے کے مطابق یہاں تو پکارنا ہی رسول کو ہے، اور رسول تو اب ہے نہیں ہمارے درمیان، تو ہم کیسے رسول کو پکاریں گے؟ نہیں، یہ آیتیں آج کے لیے کیا بلکہ قیامت تک کے لیے بیکار ہے، فضول ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان نہیں، ہم کیسے پکاریں گے؟
تو یہاں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں جو قیامت تک کے لیے ہدایت نہ ہو. تو یہاں اللہ رسول کس کو کہہ رہا ہے اور یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس رسول کی بات ہی نہیں ہے جس کو لے کر آ گئے، اور نہ وہ محفل ہے کہ جہاں سے چپکے سے کھسک رہے ہیں، لہذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں. لا تجالو، تم نہیں بنا لو، دعا الرسول، الرسول کی پکار، الرسول نے خاص پیغام، اور خاص پیغام اللہ کی کتاب میں یہ، تو اللہ کی کتاب کی پکار کو، بینکم اپنے درمیان، کدوائی بعضکم بعضا، تمہارے بعض کے بعض کی پکار کی طرح، جس طرح تم بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ، یقینی اللہ یہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون وہ جو پھسل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا آنکھ بچا کر، فلیحذر الذین پس محتاط رہیں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے معاملات کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسالے کے معاملات کے بارے میں، ان تصیبہم یہ کہ تمہیں پہنچے، فتنتن جو آزمائش ہے، اور یصیبہم یا انہیں پہنچے، عذاب علیم دردناک سزا. تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اس کا رواں ترجمہ سن لیں کہ تم اپنے درمیان الکتاب کی پکار کو تمہارے بعض کی بعض پکار کی طرح نہیں بنو. یقینی اللہ یہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر آہستگی سے پھسل جاتے ہیں. بس وہ لوگ احتیاطی طور پر ڈریں جو اس کے معاملات کے بارے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، یا انہیں دردناک سزا پہنچ جائے. تو اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہاں بات کیا ہے. یہاں یہ نہیں کہ کسی رسول کو پکارا جا رہا ہے، جیسے ہمارے بریلوی رسول کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں اللہ اپنے رسول کے صدقے میں معاف کر دے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ الرسول ہے، الرسول اللہ نے ہمیشہ اپنی کتاب کے لیے استعمال کیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی پکار کو تم نہیں بنا لو اپنے درمیان اس پکار کی طرح جس تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اچھے کام کے لیے بھی، برے کام کے لیے بھی، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس رسالے کی پکار کو اپنے پکار کی طرح نہیں بنا لو. پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو نظر بچا کر پھسل جاتے ہیں. جہاں خالص اللہ کی پکار کی بات ہوتی ہے، رسالے کو سمجھایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو سمجھا جاتا ہے، تو وہاں وہ چپکے سے آنکھ بچا کر پھسل جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس ان لوگوں کو جو اس کے معاملات کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، چوکنا رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتیاطی طور پر ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے، جو آزمائش ہے وہ پہنچ جائے، یا انہیں دردناک سزا پہنچ جائے. جب اللہ کی باتوں کا انکار کریں گے، اس کے معاملات کی مخالفت کریں گے جو اللہ حکم دے رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یا تو آپ کو آزمائش پہنچنی ہے یا دردناک سزا پہنچنا ہے. تو فتنہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ پرکھ کر الگ کیا جائے، جس میں فتن اسی لیے اس کا مادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پرکھ کر الگ کرنا. اس پرکھ میں بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن کے اندر پختگی نہیں ہوتی علم کی تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو آزمائش بھی کہا گیا ہے. لیکن جو پختہ ہوتے ہیں، بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرکھ کر الگ ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے. اور جو لوگ اس طرح کام نہیں کرتے، پھر انہیں دردناک سزا پہنچتی ہے. تو امید ہے تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ دراصل یہ دعا کیا ہے. صرف ایسے ہی بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر پکار کا نام نہیں ہے، نہ رسول کا واسطہ دے کر کوئی ایسا پکار ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے. تو اللہ نے جو پکار کہا ہے وہ عمل کے ذریعے پکار ہے، اور اللہ کی کتاب سے ہی سمجھنا ہے، اسی سے معاملات لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. نہیں کریں گے تو سزا پہنچے گی، اور عمل کریں گے تو صحیح پہنچے گا. اور یہ انسان کی کیفیت اللہ نے بتا دیا کہ جب اسے بھلائی حاصل ہوتی ہے تو بڑا خوش رہتا ہے، اور جیسے ہی اسے برائی حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.